السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں لائف وتھ ربیہ کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج سحری کے لیے وقت پر آنکھ کھل گئی۔ تقریباً 3:45 کا ٹائم تھا جب میں کچن میں آئی۔ کچن میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے آٹا گوندا۔ مجھے ہمیشہ فریش اور تازے آٹے سے ہی روٹیاں بنانا پسند ہے۔ آٹا گوندنے کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے پلاؤ بنایا، وہ بھی لیفٹ اوور سالن سے۔ سب سے پہلے پیاز کی کٹنگ کی اور پھر اسے میں نے دیگڑی میں ڈالا، پھر اسے اچھی طرح سے براؤن کیا۔ دیگڑی رات والے سالن والی تھی تو چپک رہی تھی، اس لیے پھر میں نے اسے چینج کر کے بصر کو میں نے کڑھائی میں ڈالا۔ کڑھائی میں ڈال کر پھر اسے اچھی طرح سے بھنائی کی، پھر اس میں نے ٹماٹر ڈال دیے اور پھر ان دونوں کو ساتھ میں بھونا۔ پھر اس میں نے باقی مسالے ڈالے اور پھر مزید اسے بھونا۔ پھر اس میں رات والا بچا ہوا سالن ڈال دیا۔ خیر ساتھ میں پیارے پٹاٹوں کو بھی ذبح کر رہی تھی۔ پٹاٹوں کو ذبح کر کے پھر اسے میں نے نمک دے کر چھوڑ دیا تاکہ ان کا پانی نکل جائے۔ پھر سالن میں چاولوں کے حساب سے پانی ڈال دیا۔ جب پانی کو ابال آ گیا تو اس میں چاول ڈال دیے اور دوسری سائڈ پر پٹاٹوں کو بھی چڑھا دیا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں بن رہے تھے۔ جب چاولوں کا پانی سوکھ گیا تو اسے دم پر لگا کے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیا۔ پھر پٹاٹوں کو دیکھا، جب پٹاٹے فرائی ہو گئے تو اس میں اچھے سے مسالے ڈالے اور مسالوں میں نے سوکھا دھنیا اور لال مرچ ڈالے۔ پلاؤ اور پٹاٹوں کے بعد پھر میں نے بنائے پراٹھے۔ آج کل ہم سب کے بل والے پراٹھے بڑے فیورٹ ہو گئے ہیں، اور ایک چوکور پراٹھا بھی بنایا، بالکل ویسا ہی جیسا میری امی بناتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میری اماں میرے لیے چوکور پراٹھا بناتی تھی صبح ناشتے میں چائے کے ساتھ۔ مجھے بچپن سے ہی ناشتہ کرنے کی عادت ہے، پہلے اماں بنا کے کھلاتی تھی، پھر کچھ وقت اور حالات ایسے ہوئے کہ خود بنا کے کھانے پڑتے تھے۔ کتنی ہی عجیب بات ہے نا کہ ایک ماں کا اپنے بچے کا پیٹ بھرنے سے ازل سے ہی تعلق رہتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بھی رزق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ سچ کہوں تو ماں کا دودھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر میں باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل جاتی ہوں۔ میں نے پراٹھے بنا دیے تھے، پھر میں نے رائتہ بنایا، تب تک میری ساس نے چائے بھی ریڈی کر دی۔ پھر ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ سحری کر کے پھر میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کی طرح تلاوت کی۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر رمضان میں پورا قرآن ختم کروں، اللہ پاک ہمت دے۔ خیر پھر تلاوت کرنے کے بعد میں سو گئی۔ پھر میری تقریباً 2 بجے آنکھ کھلی۔ نیند سے اٹھ کر ہی سب سے پہلے اپنے بچے کو ٹائم دیا، اسے نہلایا اور فریش کیا، پھر اسے کھانا کھلایا۔ آج ہاؤس ہیلپ کی طبیعت خراب تھی تو اس لیے وہ آج نہیں آئی تھی، تو اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کرنی پڑی۔ سچ کہوں تو اگر ایک دن بھی کمرے کی صفائی نہ ہو تو کمرہ بہت گندا لگتا ہے۔ میری تو کل بھی کمرے کی صفائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں دیر تک سوتی رہی۔ خیر سب سے پہلے سائڈ ٹیبل سیٹ کی جہاں پر بہت کچرا تھا، پھر بیڈ شیٹ بنائی، بیڈ صاف کیا، پھر اس کے بعد چارپائی کو سیٹ کیا۔ چارپائی کو سیٹ کرنے کے بعد اچھے سے جھاڑو دیا، جھاڑو دے کر پھر اچھے سے پوچھا دیا۔ خیر صفائی کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو سلا دیا، پھر اپنے کپڑے نکالے اور چلی گئی نہانے۔ نہا کر فریش ہوئی، پھر میں چلی آئی کچن میں کیونکہ میری ساس نے کہا تھا کہ چنوں کو ابال دینا اور سموسوں کے لیے میدا بھی گوندھ دینا۔ خیر پھر میں نے شروعات کی میدا گوندنے کی۔ سموسوں کے لیے میدا ہمیشہ سخت گوندنا چاہیے کیونکہ ورنہ پھر پٹیاں اچھی نہیں بنتی، اور اگر پٹیاں اچھی نہ بنیں تو پھر سموسے اچھے نہیں بنتے۔ خیر میدا گوندنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ پٹیاں بھی تیار کر لیتی ہوں تاکہ میری ساس کو آسانی ہو جائے۔ پٹیاں ہمیشہ باریک اور پتلی بنانی چاہیے۔ میں نے پٹیوں کے لیے جو روٹی بنائی تھی بہت باریک بنائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سیکتی بھی گئی تاکہ ایک دوسرے میں چپکے نہ۔ پٹیاں بنانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ سموسوں کو فل بھی کر لیتی ہوں تاکہ پھر میری ساس صرف اسے فرائی کرے۔ خیر ان روٹیوں سے پھر میں نے ایک اور گول گول روٹیاں بھی نکالی اپنی ایک نئی ریسیپی کے لیے، جو کہ میں بناؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ خیر پھر میں نے سوچا کہ سموسوں کو بھی فل کر لیتی ہوں۔ میں فل کر ہی رہی تھی پر مجھے آ نہیں رہے تھے۔ میرے ساتھ ہمیشہ یہی مسئلہ رہتا ہے، مجھے سموسے فل کرنے نہیں آتے۔ پھر میری نند آئی تو انہوں نے میری ہیلپ کر دی۔ پھر سموسوں کو فرائی میری ساس نے کیا اور پھر افطاری کا ٹائم ہو گیا تو پھر ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی۔ آج افطاری میں یہ سموسے تھے اور چاٹ اور ساتھ میں دہی پڑے بھی۔ خیر افطاری کے بعد نماز پڑھی اور پھر چائے پی اور پھر میں آئی ٹیوشن پڑھانے۔ اب ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، اور آپ سب کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔